اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی سیرت میں ایک اختلاف بھی دکھائی دیتا ہے۔ مثلا وہ اختلاف کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 648 ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نوجوان لڑکیوں کو سلام نہیں کیا کرتے تھے۔ روایت کیا ہے؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم علی النساء ویردون علیہ السلام۔ رسول خدا کی سنت میں یہ موجود تھا کہ خواتین اگر ان کے سامنے آتی تھی تو رسول خدا انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ اگر یہ خواتین رسول خدا کو سلام کرتی تھی تو رسول خدا ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت رسول خدا۔ امیر المؤمنین کی سنت کیا ہے؟ وکانا امیر المؤمنین یسلم علی النساء۔ امیر المؤمنین خواتین کو تو سلام کرتے تھے، وہ اگر سلام کریں تو امیر المؤمنین سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ وکانا یکرہ ان یسلم علی الشبابۃ منہن۔ امیر المؤمنین کی یہ روش تھی کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں آتی ہیں تو امیر المؤمنین انہیں سلام نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور امیر المومنین اس کے جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ جب امیر المومنین سے یہ سوال کیا جاتا تو آپ کا یہ طرز عمل رسول خدا کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امیر المومنین فرماتے تھے أَتَخَوَّفُ أَن يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا، یعنی مجھے خوف ہے کہ اس کی سریلی آواز خدا نخواستہ میرے لیے جذابیت کا باعث بنے۔ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ، تو میں جو ثواب کی خاطر ایک اجر لینا چاہ رہا ہوں تو اس اجر کی بجائے اس خاتون کی سریلی آواز سے میرے نفس میں جو ایک وسواس ایجاد ہوگا، یہ اس اجر کی بجائے بالکل معکوس ایک نتیجہ لے کر آئے اور میرے لیے جو جذابیت کا باعث بنے گا تو ممکن ہے اس کا سلام کا جواب دینا میرے لیے نقصان دہ ہو، لہٰذا میں ایسی خواتین کو جواب سلام نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ جو دو تعارض دکھائی دے رہا ہے، اس کو جمع کیسے کیا جائے؟ اس کو جمع ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت و تعلیمات ہے وہ ایسے افراد کے لیے ہو کہ جو رسول خدا کے سن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی وہ افراد جو معاشرے میں رسول خدا کا سن رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا، تو اگر ہم اس 40 سال کے بعد سے رسول خدا کی حیات طیبہ کو اگر معیار قرار دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو 40 سال کی عمر سے ابو ہو جاتا ہے وہ تمام خواتین کو، چاہے وہ جوان ہیں چاہے بوڑھی ہیں، انہیں سلام بھی کر سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو جوان تھے، ان کی عملی اس سیرت کو مشاہدہ کرتے ہوئے ہم اس طرح سے ایک تفصیل قائم کر سکتے ہیں کہ وہ افراد جو علی ابن ابی طالب کے سن مبارک میں تھے، ان کے مطابق ان کی سیرت پر ان کو چلنا چاہیے اور اس 40 سال سے پہلے وہ نوجوان خواتین کو سلام نہ کریں۔ ایک ایسی تشریح اور تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، وگرنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نوجوان لڑکیوں کو سلام نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ممکن ہے اس کی آواز کی جذابیت میرے وجود میں وسواس ایجاد کرے، میں جو سلام سے ایک خیر حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا الٹا مجھے نقصان پہنچ جائے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال ان گراں قدر معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔